نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج ہم انشاءاللہ لیسن 47 سبق نمبر 47 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے ابواب ثلاثی مزید فی۔ یہ ایک بالکل ہی نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ اب تک جو ہم افعال پڑھ رہے تھے وہ تھے تو فعل ثلاثی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ 3 حرفی مادے کے ہیں، لیکن ہم کو مجرد کہتے تھے۔ مجرد کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو 3 الفاظ اور 3 حروف مادے کے تھے وہ بیر وہی 3 حروف تھے مادے میں، ان کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں تھا۔ اب ہم آج سے یہ نیا باب شروع کر رہے ہیں، ابواب ثلاثی مزید فی۔ اس کا بے انتہا عربی زبان اور قرآن حکیم سمجھنے سے تعلق ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا توجہ سے سمجھیں گے، اس کی بیسک ہمیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، تو پھر ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم شروع کرتے ہیں آج بسم اللہ کر کے۔ امبر، آپ کی نام میرے پاس سب سے اوپر ہے، آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کریں۔ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب ثلاثی مزید فی تمہید۔ اوکے، ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی سر، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم نے شروع میں دیا تھا، چلے اچھا چھوڑیں اس کو، ابھی آپ یہیں سے پڑھنا شروع کریں۔ جی جی، ہم مندرجہ ذیل کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اوکے، فعل ثلاثی، آج نہیں پڑھنے دے گا تمہیں یہ۔ میری بیٹی رو رہی ہے ذرا، تو میں تھوڑی دیر میں آپ کو بعد میں لے لیں۔ اوکے، اس کو آپ پہلے اٹینڈ کر لیں۔ جی حفظہ، آپ کی باری آ گئی۔ حفظہ آپ، سوری بشرا، آپ پڑھ لیں۔ جی بشرا۔ فعل ثلاثی وہ فعل جس کا 3 حرفی مادہ ہو، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ تو فعل ثلاثی کے بارے میں ہم یہ ایک جنرل چیز پڑھ چکے ہیں کہ یہ ثلاثی اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کے اندر مادہ جو ہے وہ 3 حرفی ہے، اور اس 3 حرفی مادے کو ہم نے نام دے دیا ہے۔ بجائے یہ کہیں کہ رائٹ کا لیٹر، سینٹر کا لیٹر، لیفٹ کا لیٹر، ہم نے اس کا نام دے دیا ہے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا اسٹیپ پڑھ لیجئے۔ فعل ثلاثی مجرد 3 حرفی مادے والا فعل جس کے مادے میں فا، عین، لام کلموں کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہوتا، مادہ ماضی کے پہلے صیغے سے معلوم ہوتا ہے۔ اوکے، دیکھیے اس میں 2 باتیں کہی جا رہی ہیں جن کا دونوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ثلاثی مجرد ہم اسے کہیں گے جس فعل کے مادے میں فا، عین اور لام کلمے کے علاوہ کوئی اور حرف نہ ہو۔ اب اس کے مادے میں کوئی اور حرف ہے یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا ماضی، فعل ماضی کے پہلے صیغے سے۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ فعلا، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر فا ہے، عین ہے، لام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جبکہ آپ اگر دوسرے صیغے میں چلے جائیں گے تو الف پڑ جائے گا، فعلا، تیسرے میں جائیں گے تو فعلو، اسی طرح فعلتو، فعلتا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمے کے علاوہ حروف لگ جائیں گے، تو اس لیے ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ مادے کا ہے نہیں، یہ مادے کا نہیں، یہ صیغے کا ہے۔ تو کنفیوژن دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ پہلے صیغے پہ چلے جائیں۔ پہلے صیغے میں صرف فعلا 3 حروف ہوتے۔ اب اگر کہیں آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ فعل ہے جس کے اندر فا، عین اور لام کلمے کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ جب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ مجرد کہلائے گا۔ مجرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیر، بالکل اور کوئی نہیں اس کے علاوہ۔ ٹھیک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور فعل ثلاثی مجرد اب تک ہم پڑھتے رہے، جو بھی پڑھتے رہے۔ آج ہم جو نیا ٹاپک لے رہے ہیں اس کی جب ایکسپلینیشن دیکھیے کیا ہے۔ ابواب ثلاثی مجرد فعل ثلاثی مجرد میں فعل ماضی اور اس کے فعل مضارع میں عین کلمے پر حرکات سے بننے والے 6 ابواب: فتح یفتح، سمع یسمع، ضرب یضرب، نصر ینصر، حسب یحسب، کرم یکرم۔ یہ تو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں جی۔ یہ لیکن کون سے ہیں؟ یہ ابواب جو ہیں یہ ثلاثی مجرد کے، ٹھیک ہے جی جی۔
اچھا، سلاسی مجرد کے ابواب کی بیسس کیا تھی؟ کس بیس پہ بنے تھے وہ ابواب؟ وہ اس بیس پہ بنے تھے کہ جب آپ ماضی کو مضارع میں کنورٹ کر رہے تھے تو عین کلمے کا کمبینیشن کیا ہے، بلکہ عین کلمے کی حرکت کا کمبینیشن کیا ہے. اگر ماضی میں عین کلمے کی حرکت زبر تھی اور مضارع میں زبر تھی تو یہ ایک باب ہو گیا. اگر ماضی میں زبر تھی مضارع میں زیر ہو گئی تو یہ دوسرا باب ہو گیا. ماضی میں زبر تھی مضارع میں پیش ہو گیا، تیسرا باب ہو گیا. اسی طریقے سے عین کلمے کی حرکتوں کے کمبینیشن پہ کہ ماضی اور مضارع میں کیا کمبینیشن ہے، 6 کمبینیشن ہم نے نکالے تھے اور وہ 6 کمبینیشن ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کو کہا تھا ابواب ثلاثی مجرد. تو اب ہم نے مجرد کے اوپر آج بھی کافی باتیں کر لی. ٹھیک، فعل ثلاثی سے شروع کیا، فعل ثلاثی مجرد پہ آئے، پھر ہم نے ابواب ثلاثی مجرد کے بارے میں بات کی. یہ پورا آپ کا بیک گراؤنڈ بلڈ اپ ہو گیا. اب آج جو ہے ہمارا معاملہ کیا ہے، ابواب ثلاثی مزید فی. جی یہ پڑھ لیجئے آپ، حفیظ حفظہ آپ پڑھ لیں. جی سر. ابواب ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس کے مادے میں تو 3 کلمے فا عین لام ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی حروف بھی ہوتے ہیں. اوکے، اب یہ نئی چیز یہاں سے انٹروڈیوس ہو گئی. وہ نئی چیز کیا ہے جی کہ ٹھیک ہے جی، مادے میں یہ 3 حروف ہی ہیں، ایک ہم اس کو فا کلمہ کہہ رہے ہیں، ایک کو عین اور ایک کو لام. اب یہ مزید فی میں اس کے علاوہ بھی کچھ حروف آ جاتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں کہ اس میں کیا بات اس میں پنہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا حرف آ رہا ہے لیکن وہ مادہ نہیں کہلا رہا. ٹھیک، مادہ وہی فا عین اور لام کلمہ ہے. جیسے دخلا تھا آپ کا تو دال خا اور لام جس کے معنی ٹو انٹر ہوتے ہیں، یہاں بھی اصل مادہ تو وہی رہے گا لیکن اس کے علاوہ کچھ اور حروف داخل ہو رہے ہیں. اب وہ حروف کیوں داخل ہو رہے ہیں، کیسے داخل ہو رہے ہیں، اس کو ہم ابھی آگے پڑھ لیتے ہیں. کنسپٹ یہ کلیئر رکھیں، 3 سے زیادہ حروف ہونے والے ہیں لیکن ہمارا 3 حرفی مادہ وہی کا وہی رہے گا جو پہلے تھا. اس 3 حرفی مادے میں کچھ ایڈیشنل حروف آئیں گے. اب وہ کیا آئیں گے، کیوں آئیں گے، یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. جی آپ پڑھ دیجیے. اضافی حروف فعل ماضی کے پہلے صیغے سے معلوم ہو سکتے ہیں. پھر وہی بات ہو گئی کہ اگر ہم دوسرے یا تیسرے صیغے میں چلے گئے تو صیغے کے ایکسٹرا حروف آ جائیں گے. ہمیں کنفیوژن ہو جائے گا کہ بھائی یہ مادے کے ہیں یا یہ صیغے کے ہیں. تو پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ واپس چلے جائیں ماضی کا پہلا صیغہ تو اس کے اندر جو بھی حروف ہوں گے 3 تو آپ کے فا عین اور لام کلمے کا مادہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو حروف ہوں گے وہ مزید فی کے اندر ہوں گے. ٹھیک، صحیح. جی سر، انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. جی آگے چلیے. مادے میں اضافہ کبھی 1 کبھی 2 اور کبھی 3 حروف کا ہوتا ہے. اوکے، اب یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ جو ہمارا مادہ تھا فا عین اور لام کلمہ، اس میں کچھ حروف کا اضافہ ہونے والا ہے. اب کتنے حروف کا اضافہ ہونے والا ہے، اب یہ ڈیفرنٹ ہے. وہ جی، اب یہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے، جی یہ بھی پڑھ لیجئے. ان حروف کے اضافے سے فعل ثلاثی مزید فی کے مختلف ابواب بنتے ہیں. اوکے. مجرد میں جو باب بنائے تھے ہم نے وہ عین کلمے کی حرکت سے بنائے تھے، حرکت پہ بنائے تھے. کہ ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکتوں کا کمبینیشن کیا ہوگا. ایک کمبینیشن کو ہم نے فتح کہہ دیا، دوسرے کمبینیشن کو ضربہ کہہ دیا، تیسرے کمبینیشن کو نصرہ کہہ دیا. 6 کمبینیشن بنائے. اب مزید فی کے اندر کس طرح سے ابواب بن رہے ہیں، یہ ایڈیشنل حروف کے بیسس پہ بن رہے ہیں. آپ کے مادہ اگین جو فا عین اور لام کلمہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا حروف انٹر ہو رہے ہیں. تو وہ ایکسٹرا حروف 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی، 3 بھی. اب یہ حروف داخل ہو رہے ہیں، کتنے ہو رہے ہیں، دیٹ ول ڈیٹرمن کہ اس کا کون سا باب ہے. صحیح سر. آگے چلتے ہیں. جی طیبہ آپ پڑھ دیجئے. یس سر. 8 ابواب زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہی 8 ابواب کا مطالعہ کریں گے. اوکے. ہم نے ثلاثی مجرد میں بھی یہ کہا تھا کہ
اور ہو سکتا ہے ابواب استعمال ہو، لیکن ہم یہی 6 پڑھیں گے. ہمارا کورس قرآن فوکسڈ ہے، ہم وہی چیز پڑھیں گے جو ہمیں قرآن فہمی میں مدد کرے گی، اور اس کے علاوہ ذرا ہوگا تو ہم لٹریچر سائٹ پہ نہیں جائیں گے تاکہ ہمارا کورس جو ہے فوکس رہے. اب یہاں پر کچھ عربی دانوں نے لکھا ہے کہ جی یہ جو 40 کے قریب باب بن جاتے ہیں، ہیوج اماؤنٹ، لیکن ہم ان سب کا مطالعہ نہیں کریں گے. قرآن شریف کے اندر جو میکسیمم استعمال ہوئے ہیں وہ 8 ابواب ہوئے ہیں، تو ان 8 ابواب کو پڑھیں گے، جو کہ خود بذات خود 8 ابواب کی اسٹڈی بہت طویل اسٹڈی ہے. تو اس اسٹڈی سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہم انشاءاللہ قرآن فہمی کے کسی نہ کسی درجے پہ ضرور پہنچ سکیں گے انشاءاللہ. تو ہم 8 ابواب کا مطالعہ کریں گے. وہ اب 8 ابواب کون سے ہیں، یہاں سے ہمارا ایکچوئل سبق شروع ہوتا ہے. جی طیبہ. مادہ جب ثلاثی مجرد سے مزید فی میں آتا ہے تو مفہوم میں بھی کچھ تبدیلی آتی ہے. اس معنوی تبدیلی کا مطالعہ ہم انشاءاللہ آئندہ اسباق میں کریں گے. اوکے، یہ تھوڑی آپ کی بے چینی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتاتا بھی چلوں، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. اس میں کہا گیا کہ مادے میں جب ثلاثی مجرد سے مزید فی میں آتا ہے تو مفہوم میں کچھ تبدیلی آتی ہے. مثلا کیا ہے، ہم نے کہا کوئی ایک مادہ لے لے سے دال، خا اور لام، یہ ہو گیا فا عین اور لام کلمہ. مجرد کے اندر تو یہی ہو گئے 3 حروف، اور کوئی حرف آ ہی نہیں سکتا مادے میں. مزید فی میں ہم نے کہہ دیا بھی اس کے اندر جو ہے ایک حمزہ ایڈ ہو رہا ہے، حمزہ الف، حمزہ زبر، تو یہ ادخلا ہو گیا. ماضی کیا ہو گیا، ادخلا. اب اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں، 4 حروف ہو گئے، لیکن ہم ان 4 حروف کو مادہ نہیں کہہ رہے. مادہ ہمارا وہی ہے دال، خا اور لام. الف ایکسٹرا ورڈ ہے ایک. اچھا، اب آپ کہیں گے بھی ہمیں کیسے پتا کہ یہ ایکسٹرا، یہ ہے دال ایکسٹرا نہیں ہے، لام ایکسٹرا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دال، خا اور لام ہے یہ ایک مادہ ہے، اور مادے کا مقصد مفہوم بھی ہوتا ہے، صرف 3 حروف نہیں ہوتے. یعنی آپ الف بے جیم ملا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مادہ ہے، اس کا مفہوم بھی ہونا چاہیے. دال، خا، لام کا مقصد ہے انٹر ہونا، وی نو اٹ. این لام میم کا مطلب ہے علم، نالج. ٹھیک. زا، ہا اور با کا مطلب ہے ذہابہ، جانا، ٹو گو. تو مادہ کیریز اے میننگ، مادہ کی ناٹ بی میننگ لیس. اب ادخلا میں ہمیں پتا ہے اس کا مادہ دال، خا، لام ہے. یہ جو الف حمزہ زبر لگ گیا، اس سے معنوں میں کیا فرق پیدا ہو. دیکھیے دخلا کا تو مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر گیا، یہ مجرد تھا نا آپ کا. یس سر، بالکل. اب اس کو الٹا کر لیں آپ، دخلا ہوا، وہ ایک مذکر داخل ہوا. اگر کسی کو داخل کرنا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ یعنی ایک لفظ ہے کہ میں کہوں کہ طیبہ کلاس میں داخل ہوئیں، ٹھیک. دوسرا جملہ ہے طیبہ کو کلاس میں داخل کیا، someone else has done it. فرق ہو گیا نا؟ بالکل، بہت زیادہ. اس کو ادخلا کہیں گے. اچھا، یعنی یہ دوسرا فارم آ گیا. ایک فارم میں طیبہ خود داخل ہو رہی تھی، اور یہ لازم فعل تھا، لازم تھا نا، خود داخل ہو رہی ہیں. بالکل، یس سر. اس کو کر دیا گیا ادخلا، داخل کیا گیا. اب یہ ہو گیا متعدی. اور یہ طیبہ اپنی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے، کسی کوئی اور کر رہا ہے ان کو داخل. اب ہم کہتے ہیں جنت میں داخل ہونا، ٹھیک. تو اس کے لیے کہیں گے دخلا جنتا، وہ جنت میں داخل ہوا. ہم اللہ میاں سے دعا کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں، آخری طواف کا ہمارا ساتھ میں کیا ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا. کیا کہتے ہیں؟ ادخلنا. ہاں، وہ دخلنا نہیں کہتے. دخلنا کا مطلب کہ ہم داخل ہو گئے. جب ہم خود ہی جنت میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ میاں سے کیا دعا کریں؟ دخلنا کا مطلب خود داخل ہو گئے. ادخلنا، تو ہمیں داخل کر جنت میں. تو یہ جو ڈفرنس آف میننگ آ رہا ہے، اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ ابواب بنے.
صحیح. ایک ہے خود داخل ہونا اور ایک ہے کسی اور کو داخل کرنا. ایک ہے خود پڑھنا اور ایک ہے دوسرے کو پڑھانا. بھائی طیبہ خود ایک کتاب پڑھ رہی ہیں، اس کے بعد بچے کو ایک اسکول کی کتاب پڑھا رہی ہیں. صحیح. ٹھیک، یہ انشاءاللہ جب اب آپ دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. یہاں پہ صرف میں آپ کو ایک تصویر ایک پکچر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ثلاثی مزید فی ہے کیا، کیوں ضرورت پڑی اس کی. اوکے جی امبر، آپ اگر فارغ ہوئی تھوڑا کچھ موقع دے بیٹی تو شروع کریں پڑھیں. جی سر. فی الوقت ہم ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب اور ان کے ماضی، مضارع اور مصدر کے اوزان کا مطالعہ کریں گے. آج کے لیسن میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف 8 ابواب کا کریں گے. وہ اگر ڈیٹیل گرامر کے اندر 40 ابواب ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں گے، وی آر ناٹ بادرڈ. ہم 8 ابواب پڑھیں گے، اسی کے اوپر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہماری مدد کرے اور انشاءاللہ ہماری قرآن فہمی میں بہت اضافہ ہوگا. اور یہ 8 ابواب کے ساتھ آج کے لیسن میں ہم ہر باب کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے اور مصدر کیا ہے، جن کے وزن کیا ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ بیسز ہے اس کی. اس کا ایک چارٹ سا بنے گا، ہم آپ کو چارٹ بھی پرووائڈ کریں گے. وہ آپ نے گھوٹ کے پی جانا ہے اور وہ خود ہی پی لیں گے آپ، ہو جائے گا، فکر ہی نہیں کریں. وہ ہمارا کام ہے آپ کو کروانا. اوکے جی، ذرا بسم اللہ کریں. امبر آپ ہی شروع کریں. سب سے یہ ہیڈنگ کیا آ گئی؟ ابواب ثلاثی مزید فی. اب پہلا کیا آ گیا؟ نمبر 1 مصدر باب کا نام ہے افعال. اوکے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم جو باب ہے، جیسے وہاں پہ نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو تھا، یہاں پہ اس کا نام آ گیا افعال. اچھا، یہ باب کا جو نام ہے، یہ باب کا نام بھی ہے اور یہ مصدر بھی ہے بائی اٹ سیلف. مصدر کیا ہے آگے چل کے بھی بات کریں. آپ کو پتا ہے مصدر کیا ہے، لیکن کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے ہم وہ آگے چل کے بات کریں گے. تو اس باب کے اندر جو فعل کا ماضی بنے گا وہ کس وزن پہ بنے گا؟ افعلا. اوکے، افعلا. اب یہ یاد رکھنا ہے، پہلا باب افعال، اس کا ماضی افعلا. افعلا. اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ مثالیں ہوں گی ادخلا. یہاں رک جائیے، اب آپ خود بتائیے ادخلا کے کیا معنی ہوں گے. دخلا کے سوچے کیا تھے؟ دخلا کا تھا کہ دخلا کا تھا داخل ہونا، اور ادخلا کا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ داخل کیا. ہاں، وہ ایک مذکر داخل ہوا، وہ ایک مذکر داخل ہوا. اس ایک مذکر نے داخل کیا. اچھا، اس ایک مذکر نے داخل کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اذهب، اذهبا. ذهبا کا ہے کہ وہ ایک مذکر گیا، اور اذهبا کا ہوگا کہ وہ نہیں، اس ایک مذکر نے بھیجا. نہیں جی، ہاں نہیں، چلے ٹھیک، اوکے، وہ گیا اور اس نے بھیجا. ٹھیک ہے، اوکے، آگے چلیے. اخرجا. یہ جو ہے یہ خرجا سے ہوا تو یعنی کہ باہر جانا، وہ نکلا، ایگزٹ نکلا. جی، ایگزٹ کیا یا نکلا. تو اخرجا اس نے باہر نکالا، اس نے نکالا. اور انزلا اس نے نازل کیا. ہاں، نزلہ وہ خود اترا، انزلہ اس نے اتارا. اس نے اتارا. اب دیکھیں نا قرآن شریف میں کیا ہے، انا انزلنا. جی، کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم انزلنا، بے شک ہم نے اتارا. ویری گڈ، ہم نے نازل کیا. جی. انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ٹھیک، بے شک ہم نے جی قدر والی رات میں نازل کیا. اب آپ نے دیکھ لیا انزلہ کے کیا معنی ہوئے اور نزلہ کیا ہے. نزلہ مجرد کا ہے، انزلہ مزید فی کا ہے. نزلہ میں وہ خود اتر رہا تھا، انزلہ میں اس کو اتارا جا رہا ہے. جی. خرجہ میں وہ خود باہر نکل رہا تھا، اخرجہ میں اس کو باہر نکالا جا رہا ہے. بالکل.
ذہبا میں وہ خود نکل رہا تھا، اذہبا میں اسے نکالا جا رہا ہے. بہت ساری دعائیں اور بڑی خوبصورت دعا ہے. بیت الخلاء کی دعا ہے. اگر آپ سوچیں یہ دعا کے اوپر تو آدمی کانپنے لگتا ہے. ہم لوگ تو مذاق سمجھتے ہیں نا، عربی آتی نہیں ہے ہمیں. بیت الخلاء سے جب آپ باہر آتے ہیں آپ کو دعا کہا جاتا ہے الحمدللہ الذی، کل تعریف اور شکر اس ذات کی ہے. کس ذات کی ہے؟ اذہبا عن الاذی و آفانی. اذہبا نکالا ہم سے موذی مادہ اور ہمیں عافیت بخشی. دیکھ رہی ہیں آپ کیا معنی ہوئے اس کے؟ جی بالکل. آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، اللہ معاف کرے، ہم تو اپنی ہر اللہ کی نعمت کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ کر لیتے ہیں نا، اور اس کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ نعمت ہے. جب تک وہ چھنتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یو ول فائنڈ پیشنٹس کہ جن کو یورین نہیں ہو رہا، اسٹول نہیں ہو رہا، کیا حالت ہوتی ہے ان کی؟ بالکل. زندگی عذاب ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو آپ ٹوائلٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے آرام سے آپ کو یورینیٹ بھی کرا دیا، آپ کا اسٹول بھی پاس ہو گیا، جی باہر نکل رہے ہیں. کل تعریف اور شکر اس ہستی کی ہے جس نے مجھ سے موذی چیز نکال دی، اذہبا، ٹھیک، جی سر. وہ آفانی، اور مجھے عافیت دی. اسی طرح ادخلا کا میں نے آپ کو مثال دے دی. ادخلنا الجنت، تو ہمیں داخل کر جنت میں، وقنا عذاب النار. یہ ہو گیا جی آپ کا باب افعال. جی بشرا آپ ذرا نیکسٹ پڑھ دیجیے. یس سر. نمبر 2 تفعیل ماضی فعلا. اوکے، مثالیں علامہ، یہاں رک جائیے. بلغ. مجرد میں آپ کا تھا علیما. جی علیما کا مطلب تھا اس ایک مذکر نے جانا، ٹھیک ہے، ہی کیم ٹو نو یا ہی نیو. علما کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اس ایک مذکر نے سکھایا. ٹھیک ہے. تو سر یہ جو ہمارا مجرد ہوگا وہ علیما ہوگا. علم القرآن کیا بنا؟ اس ایک مذکر نے سکھایا قرآن. ویری گڈ. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. صحیح سر. علم الانسان کیا ہوا؟ انسان. علم الانسان، اس ایک نے انسان کو سکھایا. ویری گڈ ویری گڈ. ما لم یعلم، وہ جو نہیں معلوم ہی نہیں اسے. تھا. لم کا وزن دینا ہے نا آپ نے. جی جی. جو وہ جانتا ہی نہیں تھا، جو اس نے جانا ہی نہیں. جو اس نے جانا ہی، انسان کو علم دیا، انسان کو سکھایا. کیا سکھایا؟ ما لم یعلم، جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. صحیح. مزہ آ رہا ہے؟ یس سر. اب پڑھنے کا بھی مزہ آ رہا ہے. ہاں، جیسے جیسے آپ کو لگے گا کہ آپ قرآن سے قریب ہو رہے ہیں آپ کو مزہ آئے گا. اچھا ایک چیز میں بولنا بھول گیا. جو پہلا باب پڑھا تھا امبر نے، اس میں ہمارا ماضی تھا افعلا. تو اس ماضی سے آپ کو پتا چلا کہ ایکسٹرا مادے کے ایکسٹرا کیا ہے یہاں پر، مزید فی کیا ہے سر؟ حمزہ زبر مزید فی تھا. حمزہ زبر. اور آپ کو یہ کس سے پتا چل رہا ہے؟ ماضی کے پہلے باب سے، وہ پہلے سے غیر سے. یس سر. اب آپ نے پڑھا تفعیل ان کا ماضی ہے فعلا، اس میں ایکسٹرا حرف کیا ہے؟ سر یہ عین کلمے میں تشدید آ گئی ہے، کیونکہ ایکچولی اس کے اندر کیا ہے؟ فا عین عین لام. جی، دو عین، ایک اور عین آ گیا ہے. صحیح. تو ایک عین جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. صحیح. ٹھیک. آپ کچھ سوال پوچھ رہے تھے، بیچ میں کاٹ رہا تھا آپ کو. جی 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 سر، میں یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ کیونکہ اس پہ تشدید تھی اور ابھی آپ نے اس کو اچھی طرح بتا دیا کہ یہ دو عین، ایک عین کا اضافہ اور ہوا ہے. تو ماضی میں یہ ہمارا فعلا تھا، اور اب جب ہم مزید فی میں آئیں گے تو یہ فعلا ہو جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ.
اچھا اور سر اسی طرح ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سر علیمہ تھا اور جب ہم مزید فی میں کریں گے تو وہ علامہ بن جائے گا جس کے معنی ہوں گے کہ اس نے سکھایا. ویری گڈ. اور بالاغا تھا سر ماضی میں اور جب مزید فی میں آئیں گے تو بن جائے گا بلغا. اور بلغا کے معنی ہے سر غالب ہونا. آپ نے مثالوں میں پڑھا تھا کہ تو بزرگی کو نہیں پہنچے گا یا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک مجمع بحرین دو پانی کے جمع ہونے کی جگہ نہ پہنچوں. یبلغا پہنچوں. صحیح سر. مجرد میں پہنچنا تھا. بلغا کیا ہو جائے گا کہ اس ایک نے پہنچایا, اس ایک مذکر نے پہنچایا. بالکل پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ حدیث مبارکہ ہے بلغا انی لو آیا, کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو آگے پہنچاؤ. جی پہنچاؤ. جی بلغا تھا خود پہنچنا. بالغ ہو گیا کہتے نا. ہاں جی بالکل پہنچ گیا. جی یہاں ہے بلغا پہنچانا دوسرے تک. اسی سے تبلیغ بنا. تبلیغ بلاغا سے بنا ہے. صحیح سر صحیح. اب میں آپ کو اس میں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی. دیکھیں آپ نے پہلی مثال کیا لی, عین لام میم مادہ تھا نا اس کا. یس سر. مادہ وہی عین لام میم ہے. ایکسٹرا لام جو ہے وہ مزید فی ہے. اب آپ اس عین لام میم کو تفعیل میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ڈالیے ذرا. سر تعلیم بن جائے گا. یہ علم جو ہے اس سے علامہ بنا. یہ علامہ باب تفعیل تعلیم. صحیح. اب آپ اسی طرح بلغا میں با لام اور غا ہے, یہ غین ہے, یہ ڈالیے تو صحیح یہ تبلیغ بن جائے گا. مزہ آیا؟ صحیح. یہ سر مزہ آ رہا ہے یہ کرنے میں. انشاءاللہ جیتی رہو. جی اسی طرح قربا. اور سر قریبا سے نکلا ہے. آپ نے پڑھا تھا اس کو قروبا. اس کے معنی کیا تھے؟ کہ وہ ایک قریب آیا, قریب وہ ہوا, ایک مذکر قریب ہوا, وہ ایک مذکر قریب ہوا. اور سر قربا کہ اس ایک مذکر نے قریب کیا. ویری گڈ. اب اس کو ڈالیں ذرا تفعیل میں. تو سر یہ بن جائے گا تقریب. اب آپ کو پتہ چلا تقریب کے صحیح معنی کیا ہیں؟ یس سر, لوگوں کا جو مجمع ہوتا ہے اس کو ہم تقریب کہہ دیتے ہیں. لوگوں کو قریب کرنا, ٹو گیدر دیم. صحیح سر. کرنا. اور یہ مجرد میں تھا قریب ہونا. صحیح. اور ایسے لاسٹ مثال ہے ہماری کذبا, جو کہ ماضی میں کاذبہ تھا. اور اس کا معنی ہوگا کہ سر کاذبہ کا معنی تو ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا, یا اس ایک نے جھوٹ بولا. اور کذبہ ہو جائے گا کہ جھٹلانا. جھٹلانا. صحیح. یعنی ایک تو یہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ بھائی آج جو ہے نا ہم آج پہلی ایکسرسائز پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو تم پڑھ رہی ہو یہ غلط ہے, یہ دس از رانگ. میں آپ کو جھٹلا رہا ہوں. صحیح. تو سر اسے ایک مذکر نے جھٹلایا. اور اس کو رکھیے تفعیل ان میں. تو سر یہ تکذیب بن جائے گا. تکذیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو جھٹلانے کا جو عمل ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایکٹیویٹی کا نام ہے نا. تعلیم, علم دینے کی ایکٹیویٹی کا نام تعلیم ہو گیا. پہنچنے کی تعلیم, پہنچنے کا جو ایکٹیویٹی اس کا نام ہے پہنچنا, پہنچانا. قربا تقریب, لوگوں کو قریب کرنا, اکٹھا کرنا, گیدرنگ, ٹوگیدر. جی. اور وہ تقریب ہو جائے گا سر تفعیل میں ڈالیں گے تو. اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ باب کیسے بنتا ہے. یس سر. اور یہ وہ ہے جو آپ اردو میں عام استعمال کرتی ہیں. اوکے جی. حفظہ یہ تیسرا باب پڑھ دیجیے. جی سر. تیسرا ہے مفاعلۃ یا فعال. یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں وزن.
ٹھیک ہے، ٹھیک دونوں ہے بدل سر. استعمال ہوتے ہیں. جی سر. اور اس کا سر ماضی ہے فعل. اوکے، آپ کا اور جو مجرد کا جی ماضی تھا وہ کیا تھا؟ فعلا تھا. فعل. ہاں یہ جی فعلا ہو گیا. اب اس میں ایکسٹرا مزید کیا ہو گیا؟ مزید فی کیا ہے اس میں؟ سر. الف ایڈ ہوا ہے مگر الف. الف خالی ہے ویری گڈ. الف بغیر کا مطلب حرکت یہ کے. ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی نا. ہاں جی ہاں جی. جی حرکت آ جاتی تو حمزہ بن جاتا ہے. جی. تو اور سر یہ آگے اس کی مثالیں ہیں جاہدہ. اوکے. اب اس اب جہادہ کو سر فعالن میں رکھیں ذرا، جیم ہا اور دال کو. سر یہ ہو جائے گا نہیں یہ ہوگا جہادن. اوکے، ہیو یو ہرڈ دس ورڈ؟ جہاد. اوکے جی سر. جہاد اوکے. کوشش کرنے کو کہتے ہیں نا جو ہم اب تو بہت کامنلی الگ طرح سے یوز ہوتا ہے مگر اوریجنلی تو اچھا، یہ اس میں آپ نے بھی جو ہے اردو نا کافی دیکھیے، ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا. یہ جو باب ہے نا اس کے دونوں معنی بنتے ہیں. اس کو جی مجاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. مفعلتن سے جیم ہا دال رکھیں. جی جی فعالن سے یہ جہادن بن جاتا ہے، اور جی مفعلتن سے یہ مجاہدتن ہو جاتا ہے. مجاہدتن زیادہ مجاہدۃ استعمال نہیں بن ہوتا، جاتا. استعمال جو ہوتا ہے وہ جہادن ہی ہوتا ہے. ٹھیک. صحیح صحیح. اچھا، اب اس جی کو آپ سر. نے کہہ دیا کوشش، یہ جی غلط ہو جائے گا. کوشش اس کے معنی ہیں مجرد میں جہدن. جی جی سر. جوہد کے معنی کوشش کے ہیں. ہاں جی جاہدہ کے معنی کوشش نہیں ہے. صحیح. تو سر جاہدہ کے کیا معنی کیا ہوں گے؟ معنی ہیں؟ جس کے ایکچوئل معنی جہاد کے جو آتے ہیں وہ یہ ہیں، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس کو ہم کبھی کوشش کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم قتل کرنے کو جہاد کرنا کہہ دیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یہ جو باب ہے نا اس کی خصوصیت بھی یہی ہے، یعنی چاہے باب اس کا نام، باب کا نام مفعلتن ہے، اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر دو پارٹیز انوالوڈ ہیں، ایک نہیں ہے. صحیح. دیکھیے، ہاں مثال یہ ہے کہ ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کی ایک سائڈ پہ حفظہ بیٹھی ہے، دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ بشرا بیٹھی. صحیح. ٹیبل کے اوپر ایک گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے. ہاں جی. بشرا کو پیاس لگی، بشرا نے ہاتھ بڑھایا، گلاس اٹھایا، پانی پیا اور واپس رکھ دیا. تو کیا کیا بشرا نے؟ اپنی نیڈ کو پوری کرنے کے لیے کوشش کی نا اس نے. ہاں جی بالکل. She stretched her hand out, grabbed the ٹو glass, گریب دی گلاس. ہاں جی brought it back, drank the water and kept it back. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں. بشرا نے ایک کوشش کی، وہ کامیاب ہو گئی. ہاں جی. But if at that moment Hifza also starts feeling thirsty, اب بشرا is pulling the glass towards her and Hifza is pulling the glass towards her. رائٹ. یہ جہاد ہے. صحیح. To try against a force, against a Resistance. ہاں resistance. جی ہاں جی. اب یہ جہاد کے معنی کیا ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نفس کے خلاف. نفس کے خلاف. نفس کے خلاف کیا ہے؟ کہ سر ہم اپنی جو ہماری وہ والی ڈیزائرز ہیں جو اللہ کے حکم کے ارے بھائی اگینسٹ جا رہی جنوری ہیں کا مہینہ ہے، ان کو ہم. جنوری کا مہینہ ہے، بڑی سخت سردی ہو رہی ہے اسلام آباد پنڈی میں. ہاں جی اب فجر کے وقت میں لحاف کیسے چھوڑوں؟ ایگزیکٹلی کہ جو چیز ہمیں اللہ کے حکم کے لیے ریزسٹ کر روک رہی ہے رہی ہمارے نفس میں سے، ہم اس کو اوور اوورکم کم کریں. کر کے اللہ کا حکم فالو کریں. یہ جہاد ہے. ہاں جی ہاں جی. یہ جہاد ہے. میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ بھائی یہ جو تم لوگ آج کل بچوں کو پال رہے ہو نا، یہ بھی جہاد ہے آج کل. ہمارے زمانے میں بچوں کو پالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا. صحیح. یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بچیاں جو ہے وہ اپنے بچوں کو جس وقت پال رہی ہیں وہ جہاد کر رہی ہیں. تو جہاد اسی طرح سے آپ اگلا لے لیجئے سینٹنس، اگلا ورڈ لے لیجئے. سر قاتل. ہاں، قاتل. اس کو فعالن میں رکھیں. سر یہ قتالن ہو جائے گا. ہاں، قتال. صحیح. ہاں اب جی ہم اس کو جہاد سے ملا دیتے ہیں. ہاں جی حالانکہ یہ تو جہاد جو ہے وہ ڈفرینٹ تو ہے. کوشش ہے، کوئی بھی کوشش، اینی کوشش اگینسٹ ریزسٹنس، ہاں ایک جی ریزسٹنس کے خلاف. اسی طرح سے قتال بھی ہے. مجرد میں تھا یہ قتل، کیا تھا؟
ہاں قتل. جی قتل تھا. ہاں جی اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک آدمی آیا, اس نے جیب سے پستول نکالی, دوسرے کو دوسرے مار کو دیا. شوٹ کیا, وہ قتل ہو گیا. جی ہاں جی لیکن ایک چکر یہ ہے کہ وہ جو دوسرا ہے وہ بھی اس کو قتل کرنے کے انتظار میں بیٹھا تھا. صحیح. جب اس نے پستول نکالی تو اس نے بھی نکال لی. ہوں وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح یہ قتال ہو گیا. صحیح. تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قتال کا ایکچوئل پریکٹیکل مقصد کیا ہوا کہ ایک وار میں یا جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ واٹس ہیپننگ؟ سے دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہاں قتال جی ہے. یہ اس قتال لیے ہے. قتال کا ترجمہ جب قرآن میں آئے گا, عربی جاننے والا اس کا ترجمہ کرے گا لڑنا. ہاں جی کیونکہ جب آپ لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی ادروائز تو ایک ابھی جیسے آج کل ہو رہا ہے, ایک آدمی ہوٹل میں بیچارہ بیٹھا چائے پی رہا, دور سے آیا, اس نے گولیاں ٹٹ 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 گولیاں چلائی, 6 آدمی مر گئے, وہ چلا گیا. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مارنے آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی وہی بات ہے قتل نا ہو جو گیا. آپ نے اس میں پہلے بولی تھی کہ دونوں پارٹیز انوالوڈ ہوں, ہاں, مطلب دو انوالو. میوچولی ان کو دونوں کو اویئرنیس ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جی تو وہ قتال ہو جائے گا. بٹ اگر وہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ تو ظلم ہے. قتل ہے نا, وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہاں ہے کہ وہ جی قتل کرنے آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. چلیے جی, اگر ہم اس طرح ڈسکس کرتے تو 8 باب نہیں ہوں گے. جی آگے سر. چلیے. سر آگے ہے نافقہ, نافقہ. اس نے منافقت کی. نافقہ کا اس 2 نے رخا ہونا, یہ بھی 2 ہو گیا جی نا, کہہ ہاں کچھ جی رہے کر کچھ رہے. جی. اور سر پھر ہے شارکا, شارکا. شریک کرنا, جی ٹو جوائن. تو یہ سر یہ ہوگا اس شارکا کا ہوگا اس نے شریک کیا. ہاں بالکل. صحیح. مشارکہ یہ فائنانس کی ٹرم ہے. جو آدمی مشارکہ. مل کے, ہاں جی 2 آدمی مل کے جو اسلامک بزنس کرتے فائنینشنگ ہیں, میں ہوتا ہے. ہاں جی فائنانسنگ میں ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی مشارکہ. سر. مشارکہ مداربہ. ٹھیک. جی جی دربہ جی سے سر. مداربہ, شرکا سے شرک تھا. مشارکہ. اس میں شرک کیا تھا؟ کسی کے ساتھ کسی کو جوڑنا. ہاں جی ہاں جی. شارکا اس نے جوڑ دیا. ہوں ٹھیک, 2 صحیح کے صحیح. انویسٹمنٹ جوڑ دیے نا اس نے. ہاں جی ٹھیک اوکے ہے. جی, اب طیبہ آپ کی باری آ گئی. کیا طیبہ نہیں ہے؟ ہلو, کیا ہو گیا؟ اوکے. پتہ نہیں سر طیبہ کا جواب نہیں آ رہا. ہاں اوکے, امبر آپ شروع کر دیجئے. جی سر. نمبر 4 تفعلن. تفاعل. سوری, تفعلن, تفعل. اب اس تفاعلہ میں مزید فی کیا ہو گیا؟ اس کے اندر سر عین زبر. اوکے, اور عین زبر کے ساتھ. اور پہلا حرف جو تا ہے وہ بھی تو ایکسٹرا ہے نا. جی آپ کے مادے ہاں میں کیا آتا بالکل ہے؟ بالکل. اگر ہم فرسٹ ٹیکے کے حساب سے دیکھیں تو بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تا بھی ایکسٹرا ہے اور عین زبر کے ساتھ بھی ایک ایکسٹرا ہے. ویری گڈ. جی. اور اس کی مثالیں ہیں تنزلہ. تنزلہ اگین نازل, یعنی نزلہ نازل کرنا, تو تنزلہ اس نے نازل کیا. جی جی. تو سر اس کا اور انزلہ کا میننگ سیم ہے. آگے کریں گے اس کو, ابھی اتنی جلدی نہیں کرو. یہ میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتا دیا, اور اس لیے ہماری اسپیڈ سلو ہو گئی بہت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تقبلہ اس نے قبول کیا. تعلم اس نے علم حاصل کیا. سیکھا. تکلم اس نے سیکھا. اوکے. اچھا آپ اس نے دیکھیں سیکھا. اس کے اوپر حدیث مبارکہ ہے. آپ نے باب تفاعلون میں تعلمہ پڑھا, اور اوپر نمبر 2 تفیلون میں علمہ پڑھا. جی جی. اور ہمارے کورس کی جو ہم نے موٹو رکھا ہوا ہے, کیا رکھا ہوا ہے؟
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. خیرکم دا بیسٹ امنگسٹ یو، جی من جو تعلم جو القرآن، قرآن کیا ہوا؟ جو سیکھے، جو قرآن سیکھے، جو خود سیکھے، وعلمہ وعلمہ اور سکھائے. ہو، جی ہو سر. بھی تو نا، علمہ اس کو علامہ، سکھائے. اینڈ ٹیچ اٹ، اس کو سکھائے. اس کو سکھائے. رائٹ. The best amongst you is he who learns Quran and teaches it. جی ٹھیک ہو؟ تو یہ ہو گیا آپ کا چوتھا باب. جی جناب، بشرا آپ کر دیجئے پانچواں. یس سر. تفاعل، باب نمبر 5 تفاعل، ماضی میں تفاعلا. سر اب اس کے اندر جو تا کلمہ ہے وہ ایکسٹرا ہے، اور الف بھی جو فا کے ساتھ آ رہا ہے وہ بھی ایکسٹرا ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح. اور سر اس کا پہلا مثال ہے تفاخرا. یہ بھی جو ہے نا، یہ باب جو ہے اس میں بھی وہ ایک سے زیادہ یوزر کی بات آتی ہے. دیکھیے ہم نے اس کا مجرد میں پڑھا تھا فخرا. فخرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فخر کرنا. فخر کرنا. میں فخر کر رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس تو 6 کوٹھیاں ہیں، اور میرے تو بچے سب، کوئی امریکہ میں پڑھتا ہے، کوئی انگلینڈ میں پڑھتا ہے، میرے 4 بیٹے ہیں. اچھا تمہارے یہاں بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے تمہارے یہاں؟ اچھا یہ بات نہیں ہے، صرف میں فخر کر رہا ہوں اپنے اوپر، جو کچھ میرے پاس ہے نا، میری اتنی کوٹھیاں ہیں، میری اتنی کاریں ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، فخر کر رہا ہوں. یہ ہو گیا مجرد کا. یہ تفاخرہ ہے اوور ادر. اچھا تمہارے 2 بیٹے ہیں، میرے تو 4 بیٹے ہیں. اوکے، تمہارے پاس ڈیفنس میں 1 کوٹھی ہے، میرے پاس 3 کوٹھیاں ہیں. یہ سر یہ کمپیریزن میں آئے گا یا ہاں، مقابلے میں آئے گا؟ مقابلہ ہو گیا نا. یس سر. آپ فخر کسی کے ریفرنس کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سر. 2 پارٹیاں انوالو ہو گئی نا. اسی طرح سے تعاقبہ. عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھا، پیچھے ہونا، پیچھا مطلب کرنا. پیچھا کرنا نہیں. عقب کا مطلب ہوتا ہے بیہائنڈ. صحیح. آپ کے عقب میں کون رہتا ہے؟ تو آپ اس آدمی کا نام لیں گے جو آپ کے گھر کے پیچھے کے گھر میں رہتا ہے. بیہائنڈ اس کا مطلب ہے. تعاقبہ کا مطلب ہے کہ ون بیہائنڈ دی ادر. یہ ہو گیا تعقب کرنا. تعقب کرنا. صحیح. آپ آگے آگے جا رہی ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے حفظہ آ رہی ہیں، حفظہ آپ کو تعقب کر رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک. صحیح. یہ بھی 2 پارٹیاں انوالو ہو گئی. یہ سب ان تمام میں 2 نہیں تمام میں انوالوڈ نہیں ہے. ہے، نہیں تمام میں نہیں ہے. یہ 3 نمبر تھا مفاعلتن، اور یہ 5 نمبر ہے تفاعل. ہاں نہیں سر، میں مطلب کہ نمبر 5 کی جتنی مثالیں ہیں سب 2 ہاں لوگوں کے اوپر ہیں. وہ 2 ہوگی نا، جیسے کہ اس میں جاہدہ، قاتلہ، نافقہ 2 پارٹیاں تھیں، اس میں بھی 2 پارٹیاں ہو گئی. صحیح. اسی طرح سر اس کا تیسرا اگزامپل ہے تکاسرا. وہ بھی کثرت ہو. ہاں، کمپیئر کر رہے ہیں آپ کثرت کے ساتھ. جی. اسی اور طرح سر سے تبارکہ، آخری ہے تبارکہ، برکت کے ساتھ تبارکہ بنا ہے. برکت کے ساتھ. صحیح سر. لیکن برکت کے تبارکہ میں سے 2 کس طرح پارٹیز انوالو ہیں؟ کسی کے اوپر برکت کرنا. چلیں صحیح. ٹھیک سر. صحیح. جی جناب، اب کس کی باری آ گئی؟ سر میری حفظہ. جی سر میری باری ہے حفظہ. جی حفظہ. سر نمبر 6 ہے افتعال. اس کا ماضی ہے افتعال، اور اس میں سے جو ایڈیشنل ورڈز ہیں وہ ہے حمزہ زیر اور فا، وہ سوری تا. ویری ہاں گڈ. جی، حمزہ زیر اور تا. اور اس کی جو پہلی مثال ہے وہ ہے انتشارا. پھر اس کا میننگ کیا ہوگا؟ انتشار سے بنا ہے، یعنی انتشار کرنا، اس نے پھیلا دیا. اوکے. تو چل اس کو ہم لوگ جب میننگ لکھیں گے تو ہوگا کہ اس نے پھیلا دیا.
ابھی آپ اس کو ابھی اتنے اچھا تفصیل ابھی میں چھوڑ نہ دو، جائیں. ٹھیک ہے، صحیح سر. سر پھر سیکنڈ ہے اس کا اعترف، پھر اس نے تھرڈ اعتراف ہے کیا. اس نے اعتراف کیا. امتحان، اس نے امتحان اس لیا. نے امتحان لیا. اجتہد، اس نے جہاد کیا. بالکل. ہاں جی ٹھیک ہے، یا اس نے کوشش کی یا جہاد کیا. کوشش کی. وہ کوشش ہے کہ کوشش کی. اس کو ڈاکٹر ہاں صاحب اس کو کہا جی کرتے تھے کشاکش. صحیح وہ صحیح. کوشش اور کشاکش میں فرق کرتے تھے. کشاکش از ون اگینسٹ ادر. ون اگین صدر، صحیح صحیح صحیح. اوکے جی، یہ آ گیا 7واں. طیبہ. طیبہ غائب ہوگی، کیا ہو گیا اس کو؟ جی امبر. جی سر. نمبر 7 انفعال، اس کا ماضی ہوگا انفعال. اور اچھا اس میں اضافی، اس میں الف اور یعنی حمزہ اور نون جو ہے وہ اضافی ہیں، اضافی حروف ہیں. اور مثالیں اس کی ہیں انحرف، انقلب. سر حرفہ کا کیا میننگ ہوگا؟ انحراف کرنا، ٹو ڈینائی. ٹو ڈینائی. اچھا اس نے یعنی کہ اس نے یہ سب کے سب اردو کے الفاظ ہیں، آپ کو سب پتہ ہے. انحراف کرنا پتہ ہے نا آپ کو، انحراف کسے کہتے ہیں؟ انحراف کرنا، ٹھیک ہے. اس نے نفی کی یعنی کہ اوکے. انقلب، وہ انقلاب لایا، اس نے الٹ دیا جی. بالکل بالکل، اس نے الٹ دیا، ٹھیک ہے. انکشفا یعنی اس نے انکشاف کیا. اور انہدما، انہدما کے یہ بھی کیا آپ میننگ اردو میں ہوں گے استعمال سر؟ کرتی ہے. دیوار منہدم ہو گئی. منہدم، اچھا گرایا. ہاں. اس نے گرایا، ٹھیک ہے. آپ غور کریں کہ ہم لوگوں کو تو عربی پڑھنا بہت آسان ہونا چاہیے. بالکل، بہت سارے ورڈز بالکل وہی ہیں جی. ٹھیک ہے. اوکے جی. بشرا. یس سر. باب نمبر 8 استفعال، ماضی استفعل. مثالیں استغفرا. سر اس کے اندر ہمارے پاس جو مزید فی میں الف حمزہ زیر تھا، اور یہ تا، سر سین اور تا بھی جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. الف سین تا. الف سین تا، یہ 3 ایکسٹرا سر اس کے اندر مزید فی ہو گئے. اچھا اس باب کا جو اس باب کے 2 وہ ہوتے ہیں، جس میں سے میں آپ کو اس وقت ایک بتا دیتا ہوں، آگے چل کے ہم کر لیں گے. یہ ہے ٹو آسک فار، مانگنا، جس میں الف سین تے لگا ہو نا. جی الف سین تے والا مانگنے کا ہے. صحیح سر. اور تو سر اس کی پہلی وہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے، اس وقت کنفیوز ہو جائیں گے، بہت زیادہ بتاؤں گا. ایک ہی آپ پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. اوکے. تو کیا ہوا سر؟ پہلا ہے سر استغفرا. تو سر استغفار مانگنا یا کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت مانگ رہے ہیں آپ. مغفرت مانگنا جی. استغفار اسی کو کہتے ہیں نا، آپ کسے کہتے ہیں؟ جی جی. اور سر نیکسٹ ہے استقبلا. اس کو رکھے استفعال میں. سر یہ استقبال سے نکلا بھائی. بالکل. لانا کسی مادہ قاف با اور لام ہے. جی جی. اور سر اس کے معنی ہوں گے کہ یو ریچ بیفور دی ادر ون اینڈ ریسیو ہم. قبل. صحیح، قبل. ٹھیک سر. اور سر آخری ہے استکبرا. تو سر یہ تو اکبر سے نکلا ہوا ہے، بڑا ہونا، اور استکبرا اگر بڑا مانگنا، تکبر سے. ہاں ایکچولی اس کے معنی میں نے آپ سے کہا، ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ کوئی کوالٹی کا ہونا. تو اس کے اندر جس کے اندر تکبر ہے اس کو بھی استکبرا کہتے ہیں. صحیح. تو ایک معنی ہو جاتے ہیں اس کے، یا تو مانگنا، دوسرے ہو جاتے ہیں کسی بھی کوالٹی کا وہاں اس میں موجود ہونا. یہ آگے چل کے تفصیل کریں گے، اس کو اتنی تفصیل میں مت جاؤ گے، ٹھیک ہے. ابھی آپ کوشش کریں کہ اپنے باب جو ہے نا ان کو یاد کریں اور
اس کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ دیکھیں. یہ اس وقت یس سر. فرسٹ اسٹیج ہے نا ہمارا، فرسٹ اسٹیپ ہے نا. بالکل یہ یس جو سر. آپ کو مثالیں دی گئی ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا میں بتاتا جا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو ربط نظر آئے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، اگر میں آپ سے صرف کہوں کہ جی یہ 8 باب ہیں یہ رٹ لو، جی. آپ رٹ تو لیں گی لیکن بڑا انوائنس ہوگا آپ کا. کیا یعنی کیا معنی کیوں ہیں یہ سب؟ ایک باب کیوں نہیں ہے، 2 کیوں نہیں ہے، یہ 8 کیا مصیبت ہے یہ؟ صحیح. تو آپ کو اس کی لاجک آہستہ آہستہ پتہ چلتی رہے گی تو آپ کو یعنی ہضم کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو. لیکن آف بالکل کورس سر. ایٹ دا سیم ٹائم یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہضم ایوری تھنگ. کتنا ہضم کریں گے ایک وقت میں؟ یس اس سر. وقت جو ہم اسٹریس دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ 8 باب کے نام یاد ہوں اور اس کے جو ماضی کا وزن ہے وہ یاد ہو. صحیح سر. کہ میں جب باب افعالن کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے افعلا، جب میں تفعیلن کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں آئے فعلا. باقی عین لام میم تو آپ کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، اب آپ ایکسپرٹ ہو گئی ہیں اس میں، وہ اب آپ کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے کہ فا کلمہ اور عین کلمہ اور لا کلمہ کے اندر عین لام اور میم میں کیسے رکھوں گا. یہ آپ کے لیے یس مشکل سر. نہیں، یو کین ڈو اٹ. بٹ واٹ ایٹ دس مومنٹ از امپورٹنٹ از کہ آپ باپ کا نام یا مصدر جو ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ مصدر اور باپ کا نام ایک ہی ہے، ٹھیک. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، جیسے 3 نمبر میں ہم نے کہا کہ 2 وزن ہے نا، ایک مفاعلتن ہے ایک فعالن ہے. تو اس میں مصدر کے تو 2 وزن ہو سکتے ہیں لیکن باپ کا ایک ہی نام ہوگا، وہ ہے مفاعلتن. صحیح فعالن سر. کو ہم باپ کا نام نہیں کہیں گے، باپ کا نام مفاعلتن ہی ہوگا. اس کے صحیح. اندر 2 وزن آ رہے ہیں، ایک مفاعلتن آ رہا ہے ایک فعالن آ رہا ہے. یس سر. تو یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ یاد کریں اس وقت. اور دوسری سلائیڈ میں اب ہم نے انٹروڈیوس کر دیا، یہاں ماضی انٹروڈیوس کیا تھا. اس میں آپ ایک چیز غور کریں کہ سوائے یہ جو ہمارا 6 7 8 میں پہلے الف زیر الف حمزہ زیر ہے نا 3، ٹھیک. یس سر. باقی آپ یو گو تھرو ایچ اینڈ ایوری حرف اٹ از آلویز یا ساکن ہے یا زبر ہے، ٹھیک. یس سر. یہ ماضی کی خاص بات ہے. یہ جو 3 زیر ہیں یہ بھی جو ہے نا یہ اس لیے لگائے گئے کہ یہ حمزۃ الوصل ہیں، چونکہ فا پہ نون پہ اور سین پہ ساکن ہے نا، تو ساکن آپ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے آپ نے حمزہ زیر لگایا ہے. ورنہ اس زیر کے علاوہ آپ کو ماضی میں کہیں بھی آپ کو زبر کے علاوہ کوئی حرف نہیں نظر آئے گا، ٹھیک. صحیح سر. اور یہ جو یس حمزۃ سر. الوصل ہے یہ بھی اگر اس سے پہلے کوئی لفظ ہوگا تو یہ حمزۃ الوصل گر جائے گا. اگر اس کے پہلے واو آ گیا تو یہ استغفار نہیں رہے گا بلکہ وہ وستغفار ہے، واو حمزہ گر جائے گا. اسی طرح انفعال یس کا سر. حمزہ گر جائے گا، افتعال کا حمزہ گر جائے گا. اور نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ باقی تمام حروف کے اوپر زبر ہے یا ساکن ہے یا زبر ہے. یس سر. یس سر. اوکے جی، ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اب دیکھیے ایک ہم نے اس میں ایڈ کر دیا کالم، وہ کیا ایڈ کر دیا؟ مضارع. یس سر. اب ذرا اس کو پڑھ لیجیے جی. کس کی باری ہے؟ سر میری باری ہے اس کا. جی جی سر. سر یہ نمبر 1 ہے، اس کا باپ کا نام ہے افعالن. یہ آپ پڑھ چکی ہیں، ماضی. جی سر، ماضی تھا اس کا افعالہ، یہ بھی آپ پڑھ چکی اور ہیں. اس کا مضارع. جی سر، اور جب ہم اس کا مضارع کریں گے بنائیں گے تو یہ ہوگا یفعلو. اوکے. اب آپ اور غور اس کریں کی جو جی کہ ہم نے آپ کو بڑی اوہو یہ میرا جسٹ اے منٹ، میرا خیال ہے پاور میرا ختم ہو جی گیا. جس وقت ہم مجہول پڑھ رہے تھے تو ہم نے جی آپ کو سر. بتایا تھا کہ مجہول میں یتان پہ پیش آ جاتی ہے. ہاں جی. اور دوسری چیز ہم بار بار آپ سے کہتے تھے یاد رکھیں کہ عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے. جی سر بالکل. اب اگر آپ نے اس کو غلطی سے زیر کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سر وہ پھر باب ہو جائے گا افعالن. باب افعالن کا مضارع ہو جائے گا.
ہاں جی ہاں جی. اسی لیے ہم آپ کو اس وقت بار بار تاکید کرتے تھے کہ دیکھیں مجہول جو آپ کا مجرد کا مجہول ہے اس کے اندر یتان پہ تو پیش آ جائے گا لیکن عین ہاں کلمے جی میں میک شور کے زبر لکھے آپ. صحیح. اوکے آگے جی دیکھیے اب اس سے الفاظ کیا تو ہوگا. اس کی مثالیں ہیں ینزلو. تو سر یہ نازل کیا گیا کرتا ہے یا کرے گا. کرے گا. نازل کرتا ہے یا کرے گا. ویری گڈ. صحیح. یدخلو داخل ہوتا ہے یا ہوگا. داخل ہوتا نہیں ہے. داخل کرتا ہے یا کرے گا. سوری. ہاں جی جی جی. داخل اگر یہ کرتا ہے یا کرے گا. اگر یہ ہوتا یدخلو ہاں جی تو پھر وہ ہوتا داخل ہوتا ہے. بالکل صحیح. یدخلو. جی. آیت اس کی کیا اور ہے. سورہ if I am right سورہ دہر کے دوسرے رکوع میں ہے یدخل من یشاء فی رحمتی. کیا خوبصورت. اب تم لوگوں کو مزہ آنا چاہیے. یدخلو وہ داخل کرتا ہے داخل کرتا من ہے یشاء جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے فی رحمتی اپنی رحمت میں. ہاں ہاں جی. صحیح یدخل من صحیح. یشاء فی رحمتی. وہ داخل کرتا سبحان ہے. اللہ. صحیح صحیح سر. جی جی سر. اور سر پھر تیسری ہے یخرجو وہ نکالتا ہے Very یا good. نکالے گا. ویری گڈ. یخرجو وہ نکلتا ہے. وہ نکلتا ہے. ہاں جی وہ ہاں جی. یخرجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا اور یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا. صحیح. اوکے جی. نیکسٹ آگئی باری کس کی. امبر کی آگئی. جی سر. نمبر 2 تفعیل. اس کا ماضی تھا فعال اور پھر مضارع اس کا ہے یفعلو. یہاں پر ایکسٹرا ورڈ جو ہیں وہ اگین نہیں ایکسٹرا ورڈ تو دیکھ چکی نا. ہاں بتائیے. اچھا چلے. یا ہے اور عین. ہاں یہ پھنس گئی نا آپ ایکسٹرا ورڈ دیکھ رہی ہے مضارع میں. کس میں دیکھنا ہے. اچھا مضارع میں تو یا ہوتا ہی ہے. صحیح. وہ تو یتان جو اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہ ورڈز تو ہوں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز ایکسٹرا حرف دیکھنا ہے کہاں دیکھنا ہے. پہلے فرسٹ صیغے میں. اچھا ٹھیک ہے. وہ ہم نے یعنی وہ ماضی کا کام کرتے ہوئے ہی اسی وقت ہی دیکھ لیا. فرسٹ صیغہ بھی آپ نے کمپلیٹ بات نہیں کی. کس کے فرسٹ صیغے میں. ماضی کے فرسٹ صیغے. ہاں فعل ہے. صحیح ہے. وہاں دیکھ لیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. فعل یعنی کہ عین زبر کے ساتھ یہاں پر ایکسٹرا ہے. جی جی. اور اس کی مثالیں ہیں یعلمو. ہاں یعلمو کیا مطلب ہوا. وہ سیکھتا ہے یا سیکھے گا. سیکھتا ہے میں چلے گئی آپ. نہیں. اچھا وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. اوکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا قرآن شریف میں. یعلمہم الکتاب والحکمہ. جی جی. یعلمہم وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. جی. اب آپ کو یہ معنی آ رہے ہیں. یعلم وہ سکھاتا ہے. یعلم ان کو وہ ان کو سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے. کتاب و حکمہ. جی. قرآن اور حدیث کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یکذب یعنی کہ وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا. اور یصدق کرتا ہے یا تصدیق کرے گا. جی وہ تصدیق کرتا ہے یا تصدیق کرے گا. اب آپ فرق دیکھ رہی. صدقہ تھا وہ سچ بولتا ہے. جی سر. اور صدقہ ہے وہ سچ کرتا ہے یعنی کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے. جی جی. صدق بالحسنى سورہ لیل میں آتا ہے. جو اچھائی کی تصدیق کرتا ہے. وَكَذَّبَ صدق بالحسنى کیا ہے.
بڈھا ہو گیا ہوں یار میں. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى واما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب وتولى، جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے. فسنيسره للعسرى. جی آگے چلیے. اوکے جی اب باری آ گئی حفظہ. سر میری باری ہے. بشرا جی بشرا نمبر 3 مفاعلتن، جی ماضی میں فاعلا، مضارع میں یفاعلو ہے نا. جی سر اس کی مثالیں ہیں یجاہدو. اب سر اس کے معنی ہو جائیں گے کہ وہ جہاد کرتا ہے، کرے گا. ہاں سر وہ جہاد کرتا ہے یا کرے گا. اور یقاتلو وہ قتل کرتا ہے. ہاں قتل کرنا نہیں ہے، یہ قتل کرنا تو قتل ہے. نہیں سر یقاتلو کا بتا رہی ہوں. وہ قتال کرتا ہے، وہ قتال جنگ کرتا ہے. صحیح. جنگ کرتا ہے. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ قتال کرتا ہے یا کرے گا. اور ینافقو وہ منافقت کرتا ہے. منافقت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک. اوکے جی حفظہ. جی سر. سر یہ ہے نمبر 14 تفاعل. اس کا ماضی تھا تفاعل اور اس کا مضارع جب ہم بنائیں گے تو وہ ہوگا یتفاعل. اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہے یتکلم. تو اس کو ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے کلام سے ہے نا سر یہ جی جی بالکل. تو یہ ہوگا وہ میرا خیال ہے اس کی آپ تفصیل میں نہ جائیں. یہ جب جی ہمارے ختم ہو جائیں گے نا تو ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ باب کی خصوصیات. ٹھیک ہے سر. تو اس میں انشاءاللہ آپ یہ تفصیل سے پڑھ لیں گے. صحیح. تو فی الوقت ہم کو یہ پورا کر لینے دیں، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں اس وقت. ٹھیک ہے معنی سمجھ میں آ رہے تھوڑا موٹا موٹا. ٹھیک ہے. تکلم کلام سے کہتے ہیں. یہ تکلم اس نے کلام کیا. جی. وہ یہ تقرب اس نے قریب کیا. قریب کیا. یتفکرو سر یہ غور کرنے غور و سے ہوگا. فکر. ہاں غور و فکر کیا. غور و فکر کیا. ہاں جی ٹھیک ہے سر. اوکے آگے چلیے. جی کس کی باری آ گئی؟ یہ طیبہ نہیں ہے نا تو پھر امبر. جی سر نمبر 5 تفاعل. ماضی نا طیبہ کو کیا ہو گیا ذرا بشرا. سر میں ان کو کال کر کے پوچھتی ہوں. ہاں جی جی. اور ماضی ہے تفاعل اوکے اور مضارع ہے یتفاعلو. جی. اور اس کی مثالیں ہیں یتفاخرو. یتفاخرو وہ فخر کرتا نہیں، دوسرے پہ فخر کرتا ہے. وہ دوسرے پہ. اچھا وہ دوسرے پہ ہاں فخر کرتا ہے یا کرے گا. یتکاسرو اور یتعاقب کثرت کرتا ہے. کثرت ایکسیڈ کرتا ہے. وہ دوسرے سے ایکسیڈ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے. اکثر جو ہے تکاثر. جی صحیح. اور یتعاقب یعنی کہ وہ دوسرے کا تعاقب کرتا ہے. ویری گڈ. کرتا ہے کہ کرے گا. بالکل صحیح. جی نیکسٹ بشرا. سر میرے خیال سے بشرا فون نہیں کر رہی ہوں. جی سر میں پڑھ لیتی ہوں. سر یہ ہے 6 ہے افتعال اور اس کا ماضی ہوگا افتعال اور مضارع اس کا ہوگا یفتعل. تو اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہے ینتشرو. ینتشرو سے انتشار پھیلاتا ہے. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے نا یہ. اور سر یہ اس کا سیکنڈ والا ہے یمتحنو. یہ امتحان سے ہے. امتحان لیتا ہے یا لے گا. لیتا ہے یا لے گا. اور تیسرا ہے یا تعریفو.
اعتراف کرتا ہے ہاں بالکل. یا کرے گا. جی سر. اوکے جی امبر. جی سر. نمبر 6 افتعال، اس کا ماضی. جی نمبر 7. نمبر 7 انفعال، ماضی انفعل اور مضارع ہے ینفعلو. مثالیں ہیں ینقلبو، ینکشفو اور ینحرفو. ان کے تینوں کے معنی آپ نے ماضی میں دیکھ لیے تھے، اسی کے ابھی مضارع والے معنی آ جائیں گے. جی سر بالکل. ایسے میں نے کال جی کیا ہے لیکن وہ ریسیو نہیں کر پا رہی. کوئی میں نے پرابلم 2 ہو بار گیا اس کیا. کے. چلے جی. ٹھیک ہے آگے چلیے نمبر آپ پڑھ 8. لیجیے. جی بشرا نمبر 8 8 نمبر. جی جی استفعال، ماضی استفعل، مضارع یستفعلو. اور سر مثالیں ہوں گی یستغفرو، یستبدلو، یستکبرو. اوکے. اور اچھا سر جی سب کی اب یہ جو ہے بڑا ٹرکی مسئلہ ہے یہاں پر. آپ اگر Yes, sir. غور کریں گی تو یہ جو 8 باب بنے ہیں ہم اس وقت صرف مضارع کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. کس پہ کر رہے ہیں؟ مضارع پہ. لیفٹ سے جی. 2nd کالم، رائٹ سے 4th کالم مضارع. تو آپ مضارع کے کالم پہ اپنے آپ کو فوکس کریں. آپ اگر غور کریں گی تو بیک گراؤنڈ میں 3 شیڈز ہیں کلر کے. یس سر. محسوس ہو رہے ہیں؟ یس سر. شروع کے 3 جو ہیں وہ ڈارک ہیں، پھر اس سے کم لائٹ ہے، اور پھر سب سے لائٹ لاسٹ 3 ہیں. Okay. یہ خاص طور پہ سلائیڈ اسی طرح ڈیزائن کی گئی ہے آپ کے لیے. Yes, sir. یہ 3 کے گروپ، 3 2 اور 3 فرسٹ 3 کا ایک گروپ بنا لیں. 1 2 3 کا ایک کلر میں آ گیا. اس کے بعد 4 اور 5 کا ایک گروپ بنا لیں. یس سر. دوسرا گروپ ہو گیا. اور 6 7 8 کا تیسرا گروپ بنا لیں. یہ وائٹ کلر میں آ گیا یا لائٹ کلر میں. یہ ہوگی آپ کو ماضی سے مضارع بنانے کا ایک آسان طریقہ. فرسٹ گروپ پہ آپ ایمفسائز کریں 1 2 3 پہ وزن ایک ہی ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ یتان پہ پیش ہوتا ہے. کیا ہے؟ یتان پہ پیش ہے سر تینوں میں. جی. اور عین کلمے پہ زیر ہے. یس سر. عین کلمے پہ زیر ہے. اچھا لام کلمہ اوپر سے لے کے نیچے 1 to 8 سب کے اوپر پیش ہوتا ہے. پیش. یس سر. تو آپ کو جو چیز یاد کرنی ہے سب سے بیسک کیا ہے؟ ماضی کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب پہ زبر ہوتا ہے. یہی کیا تھا نا؟ زبر زبر زبر. یس سر. ماضی کا آخری کلمہ لام کلمہ سب زبر ہے. مضارع کا آخری کلمہ لام کلمہ سب پیش ہے. یس سر. ٹھیک. تو آخری لام کلمہ تو طے ہو گیا. زبر ہوگا تو ماضی ہوگا، پیش ہوگا تو مضارع ہوگا. مضارع. جی. اب مضارع کے مزید گروپنگ کر لی ہم نے. پہلے 3 کا جو ہے وہ فرسٹ گروپ جو ہے اس میں یتان پہ پیش ہوگا اور عین کلمے پہ زیر ہوگا. یفعلو، یفعلو، یفاعلو. یس سر. جو دوسرا گروپ ہے اس میں یتان پہ زبر ہے اور عین کلمے پہ بھی زبر ہے. یس سر. اوپر والے میں کیا تھا؟ یتان پہ پیش تھا، عین پہ زیر تھا. عین پہ زیر تھا. جی. اس میں دونوں پہ زبر ہے. یس سر. جو تیسرا گروپ ہے 6 7 8 اس میں یتان کا زبر کنٹینیو کر رہا ہے لیکن عین کلمے کا زیر واپس آ گیا ہے. یس سر. اس طرح سے آپ اگر یاد رکھیں گی تو آپ کو مضارع بنانے میں بڑی آسانی ہوگی. صحیح. پہلے گروپ میں یتان پہ پیش، عین کلمے پہ زیر. دوسرے گروپ میں یتان پہ بھی زبر، عین پہ بھی زبر. تیسرے گروپ میں یتان کا زبر کنٹینیو، عین کلمے کا زیر واپس. ٹھیک ہو گیا جی؟ یس سر. ایزی ہو گیا. بہرحال یہ چاٹ گھونٹ کے پینا ہے. آگے چلیے یہ پڑھ لیجئے. کس کی باری ہے؟ ہاں کوئی بھی پڑھ لیجیے. نوٹ باب انفعال
اور افتعال کے ماضی مضارع اور مصدر ملتے جلتے ہیں. بعض دفعہ دونوں ہی ان سے شروع ہوتے ہیں جب افتعال کا فا کلمہ نون ہو. یعنی ہو کیا رہا ہے کہ ایک باب ہے انفعال، ایک باب ہے افتعال. اگر میرے کوئی مادے کے اندر ہی نون ہے تو افتعال بھی جو ہے ان بن جائے گا کیونکہ فا کلمہ نون ہے. ہاں جی. مثال دیکھیے آپ کو کلیئر ہو جائے گی. باب افتعال انتظار، تو وہ فا کلمہ نون ہے، صحیح ہے. اور کہ انتظام اس میں بھی فا کلمہ نون ہے. انتشار فا کلمہ نون نشرہ تو سر نشر. آپ دیکھ رہی کہ ان کی آواز میں کیا آ رہا ہے؟ ان آ رہا ہے نا. ان آ رہا ہے. ہاں جی ہاں جی. لیکن یہ باب انفعال کے نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ باب افتعال کے ہیں مگر ان آ رہا ہے کیونکہ فا کلمہ. اب سمجھ آ گئی. صحیح اب سر. سمجھ آ گئی. صحیح. ہاں جی بالکل. تو وہ یہی جیسے کہہ رہا باب ہوں کہ انفعال باب انفعال اور باب افتعال کے ماضی مضارع اور مصدر ملتے جلتے ہو جاتے ہیں جب اگر ان کا فا کلمہ نون ہو گیا. صحیح سمجھ تو گئی. اگرچہ کہ وہ باب افتعال کے ہیں لیکن ان کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ انتظار، انتظام، انتشار. تو آدمی کو دیکھ کے لگتا ہے یہ تو باب انفعال ہوا. صحیح. اچھا اسی طرح باب انفعال کی مثال دے دی گئی، انحراف، انکشاف، انہدام. اس میں بھی ان ہے، اوپر بھی ان ہے. ہاں جی. اب کیسے پہچانیں گے آپ کہ اس میں افتعال کون سا ہے اور انفعال کون سا ہے؟ افتعال میں فا کلمہ کے بعد تا ہے یتان کا، تو وہ تا جو ہے وہ آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ افتعال ہے. اور جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے پہچان، ان کے بعد تا ہو تو 90% افتعال ہوگا، اور اگر کوئی اور حرف ہو تو انفعال ہوگا. اب آپ اوپر نیچے کمپیئر کر لیجئے. انتظار میں ان کے بعد کیا ہے؟ تا ہے. تا ہے ایگزیکٹلی. اور انتظام میں انتظام میں بھی تا ہے، انتشار میں بھی تا ہے. جبکہ باب انفعال جب ہم دیکھ رہے ہیں تو انحراف میں ہا ہے، اس میں جو کہ اس کا فا کلمہ ہے، اور انکشاف میں کاف ہے جو کہ اس کا فا کلمہ ہے، اور انہدام میں ہا ہے جو اس کا فا کلمہ ہے. اس میں آپ فا کلمے سے زیادہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے بعد کیا ہے. صحیح. اگر تا ہے تو وہ افتعال ہوگا، اور اگر وہ تا نہیں کوئی ہے تو اور ہے. پھر وہ 90% نہیں، پھر وہ انفعال ہی ہوگا. 90% افتعال ہوگا ورنہ وہ ٹھیک صحیح سر. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اب اگلی سلائیڈ کیا آ رہی ہے جناب؟ یہ وہی چیز ہے جو آپ پڑھ چکی ہیں باب. اس کو دوبارہ لے کے آ رہے ہیں ہم، ایک تھوڑے سے ڈفرینٹ شکل سے لا رہے ہیں. اچھا یہ جو پہلا ہے ہمارا، اس کا نام تو باب کا افعال ہی ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ کسی کو ماضی مضارع کو ساتھ پڑھتی ہیں باب کے، تو اگر ماضی مضارع بھی پڑھا جا رہا ہے تو پھر باب کو نصب حالت میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اصولاً جو نمبر 1 لکھا ہوا ہے ہمارا، یہ ہے باب کا نام ہے افعال، جیسے کہ ہم نے پچھلے دونوں ٹیبلز میں لکھا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. پچھلی دونوں ٹیبل میں دیکھیے کیا لکھا تھا. افعال لکھا تھا نا. ہاں جی سر. تفعیل لکھا تھا، مفعلۃ لکھا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی. پہلے چارٹ میں بھی یہ لکھا تھا آپ نے، یہ دیکھیں اس میں بھی وہی تھا، افعال، تفعیل. ٹھیک ہے. جی سر. اب ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی باب کا نام اگر آپ ماضی مضارع کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، جیسے افعل یفعل افعالا، بات ایک ہی ہے، وہی معنی، کوئی فرق نہیں ہے. کہنے کا طریقہ ایک ہے کہ جب آپ ماضی مضارع کے ساتھ ملا کے مصدر پڑھتے ہیں تو عربی زبان میں مصدر کو نصب حالت میں پڑھتے ہیں. افعال پڑھنے کی جگہ افعالا پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے وہ تفعیل کی جگہ تفعیلا ہو جائے گا. صحیح. مفعلۃ بس کی اس کو جگہ نصب کر دیں. نصب ہو جائے گا. مفعلتاً ہو جاتا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ ماضی مضارع کے ساتھ مصدر ماضی پڑھ رہے مضارع کے ہیں. ساتھ پڑھیں. آپ انڈیویجولی پڑھیں گے تو وہ افعال ہی ہوگا، تفعیل نہیں ہوگا، مفعلۃ نہیں ہوگا.
اور ہم کو پتا ہے کہ رفع نصب جر میں معنوں میں تبدیلی نہیں آتی، ایک ہی معنی ہوتے ہیں، حالت کا فرق ہوتا ہے سر. ہاں جی. تفاعل یہاں ہو گیا تفاعلن، ہاں جی. یہ تھا تفاعل، یہ ہو گیا تفاعلن. اسی طریقے سے افتعال تھا، افتعالن ہو گیا. انفعال تھا، انفعالن ہو گیا. استفعال تھا، استفعالن. تو یہ مضارع پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، سوری مصدر پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ ماضی اور مضارع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہے یہ وہی چیز، یہ ٹیبل وہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دس کنکلوڈز یور لیسن. ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو گیا. لیٹ اس سی ایکسرسائز کیا ہے آج ہماری. اوہ ہوئے یہ تو 48 آ گئی، ہم تو 47 کر رہے ہیں نا. جی سر، یہ آگے. یہ ہے نا. جی سر یہی ہے. یس سر یہی ہے. اوکے، اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے. یہی سے شروع ہو رہی ہے کچھ اور بھی ہے صفحہ؟ نہیں سر، یہیں سے شروع. یہ جو اوپر والا پارٹ ہے یہ ایک صفحہ پہلے شاید آپ کے بک میں اس کا وہ دیا ہوگا. اس کے بعد میں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چارٹ اوپر دیا ہوا ہے اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل مادوں کو قوسین میں دیے گئے باب میں ڈھالیں. اوکے، مطلب یہ جو بریکٹس کے اندر ہے. اوکے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے آپ کے لیے اس میں آسان کر دیا ہے. سر اس میں انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے، اکرما یکرمو اکرامن. یہ دیکھیے آپ کے لیے میں نے یہ کر دیا ہے. یہی ہے. نہیں سر، یہ اس سے پہلا والا پارٹ ہے، یہ پارٹ بی ہے، بے پارٹ ہے جی. وہ خراجہ والا ہے، خراجہ. Let me see if I have one for this also. 47-1 نہیں، 47-1 کا اس میں نہیں. ہاں ہے نا، یہ رہا. یہ آ گیا نا، یہ ہے نا بھائی، آپ کے لیے آسان کر دیا ہم نے. جی جی سر یہ ہے. چلے جی، کس کی باری ہے؟ شروع کر دو ایک طرف سے. ہاں آپ ہی کر دیں. چلے سر یہ اس کا باب ہے افعال، مادہ ہے خراجہ. تو اس کا جو ماضی ہوگا وہ ہوگا افعال کا نا اخراجہ. ویری گڈ. اور اس کا مضارع ہوگا یخرجو. ویری گڈ. یخرجو. پھر سر جو سیکنڈ ورڈ ہے ہمارا وہ ہے، اچھا مصدر بھی بتانا ہے. مصدر بتانا. سوری سر، اس کا مصدر ہوگا افعالن. ویری گڈ. افعالن تو اس کا وزن ہو گیا خراجہ سے. او سوری، اخراجن. ویری گڈ. اخراجن جی. اب پھر دوسرا کوئی اور پڑھ لیں. سر دوسرا جی ایسے دوسرا مادہ ہے. اچھا جی سر. نیکسٹ ہے مادہ با عین دال. اس کا جو ماضی ہوگا وہ ہوگا اب آدھا. ویری گڈ. اور مضارع اس کا ہوگا یوب ایدو. ویری گڈ. اور اس کا جو مصدر ہے مصدر ہوگا ابعادن. ویری گڈ. ایکسلنٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ خود کتنے میچورٹی کا اظہار کر رہے ہیں، کتنا کریکٹلی آپ لوگ نکال کے لا رہے ہیں. ویری گڈ. جی بشرا. یہ سر نمبر 3 ہے مادہ راشدہ. ماضی ہوگا اس کا ارشدہ، مضارع ہوگا یرشدو، اور سر مصدر ہوگا ارشادن. ارشاد کہتے ہیں نا آپ یہ. یس سر. اوکے جی حفظہ.
جی سر باب ہے تفعیل، اس کا پہلا مادہ ہے قربہ، اس کا ہم جب ماضی بنائیں گے تو ہم بنائیں گے قربہ، ویری گڈ. تجدید آ جائے گی را پہ، اور جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو ہم بنائیں گے یقربو، یقربو، اور سے اس کا جب ہم مصدر بنائیں گے، اس کا جو مصدر آئے گا وہ آئے گا یوق، تفعیلون ہے نا، تو یقریبن، یقریبن تفعیل وہ نہیں. جی سر تقریباً ہوگا، ویری گڈ. تقریباً. ٹھیک. اوکے. جی سر. جی سر. اس کے بعد ہے کا زال با، اس کا ماضی بنائیں گے تو وہ بنے گا کذبا، ویری گڈ. اور اس کا مضارع بنائیں گے تو بنے گا یکذبو، یکذب اور بالدین فذلک الذی جی یکذب یکذبو. بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. ٹھیک. جی جی. سر. جی سر. اور مصدر اس کا ہوگا تکذیبن. ویری گڈ. ایکسلنٹ. جی یہ بشرا. سر نیکسٹ ہے مادہ صدقہ، اور سر اس کا ماضی بنے گا صدقہ، ویری اور گڈ. سر مضارع ہوگا یصدقو، اور مصدر بنے گا تصدیقاً. اوکے لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ ون. جی حفظہ. جی سر یہ باب ہے مفاعلتن، مادہ ہے ہمارا قلبہ، اس کا ماضی بنے گا قالبہ، میم اس کا میم پیش. مضارع بنے سوری ٹھیک ہے. جی سر قالبہ. سر اس کا مضارع بنے گا یقالبو، اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ بنے گا مفعلتن، مفعلتن. ہاں با ہے با. سر مطالبتن، ویری گڈ. مطالبہ کرتی ہے نا، مطالبہ. جی مطالبتن. جی. اوکے جی نیکسٹ. جی سر. نیکسٹ ہے قاف تا لام، اس کا ماضی ہوگا قاتل، قاتل، اور اس کا مضارع ہوگا اس کا مضارع کیا ہوگا، اس کا مضارع ہوگا یقاتلو، ویری گڈ. اور اس کا مصدر ہوگا مصدر ہوگا مقاتلہ، نہیں، مقاتلتن. بالکل صحیح. مقاتلہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور قتال بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قتال فعال کے وزن پہ. اوکے جی نیکسٹ بشرا. یہ سر نیکسٹ ہے خالفہ، ماضی ہوگا خالفہ، اور مضارع ہوگا یخالفو، اور سر مصدر ہوگا مخالفتن. اوکے. اوکے جی حفظہ. جی سر باب ہے تفاعل، مادہ ہے قربہ، اس کا ماضی ہوگا تفاعل کا تقرب، ویری گڈ. اور اس کا مضارع ہوگا یتقرب، اور اس کا جو ہمارا مادہ ہوگا وہ ہوگا تقرباً. ویری گڈ. جی امبر. جی سر. نیکسٹ ہے قاف دال سین، اس کا ماضی ہوگا تقدس، اور مضارع ہوگا یتقدس. کنٹرول کریں، آوازیں آ رہی ہے، مائک کنٹرول کرے ذرا. جی جی سر. سر مضارع ہوگا یتقدس، ویری گڈ. اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ ہوگا
تقدسن. ویری گڈ، بہت اچھے. تقدسن. جی بشرا. نیکسٹ ہے کالابا، اور سر اس کا ماضی ہوگا تکلم، اور سر اس کا مضارع ہوگا یتکلم، اور سر مصدر ہوگا تکلمن. ویری گڈ. اچھا جی، یہ تو کافی لمبا ہے، یہ اب آپ لوگ کر لیں گے، ایک الف کر لیں گے، بے میں چلیں. جی سر. یس سر، بے میں چلیں. سر میں حفظہ بات کر رہی ہوں سر. سوری، مجھے نکلنا ہوگا، مجھے Okay. تھوڑا سا کام ہے، اوکے، نو تو یہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو سبمٹ کرا دوں گی. اوکے جی، اوکے. جزاک اچھا، اللہ خیر. یہ الف ہو گیا آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کدھر ہے؟ 47-2 میں ہے اس وقت. جی تھوڑا سا یار اس کو کر لیتے ہیں کمپلیٹ. تھوڑا میں نے آپ کو میرے خیال ایکسپلینیشن میں بہت زیادہ دیر لے لیا آج. اوکے، اب نیکسٹ کیا ہے؟ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، لفظ دیا ہوا ہے، اس کا مادہ باب اور ماضی مضارع مصدر بنانا ہے. ٹھیک ہے، بتانا ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، کس کی باری تھی؟ آپ شروع کریں امبر. جی سر. یہ نمبر 1 ہے ارسلہ. اس کا مادہ جو ہے وہ ہے راس، سین اور لام. اوکے، باب کیا ہے؟ اور باب سر، باب اف نہیں، صحیح ہے، صحیح ہے. پہلا باب ہے سر، افعال. ہاں بالکل. اب یہ ماضی کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے. اچھا، اس کو پہچاننا ہے، تو یہ سر یہ تو ماضی ہے. ویری گڈ. جی جی بشرا. یس سر، نیکسٹ ہے یقربو، اور سر اس کا مادہ ہے قاربا، اور سر باب ہے یہ سر تفعیل والا باب ہے سر یہ. ویری گڈ. اور سر یہ ہے مضارع. ویری گڈ. جی امبر، اب 2 ہی رہ گئے آپ لوگ. یس سر. جی سر. اوکے جی امبر. تو سر تھرڈ جو ہے وہ ہے ارسال، اور اس کا جو مادہ ہے وہ مادہ وہی ہے را، سین اور لام. ویری گڈ. اور باب اس کا جو ہے وہ افعال ہے. ویری گڈ. اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ مصدر ہے. ویری گڈ، بہت اچھے، آپ لوگوں نے بہت جلدی کنٹرول کر لیا. جی سر نیکسٹ ہے تغیرہ، اور سر اس کا مادہ ہوگا غین یا را، اور سر یہ باب ہے سر یہ بھی یہ تفاعل والا باب ہے، اور سر یہ بھی مضارع ہے. سب پہ زبر ہے سر منی یہ پھر مصدر ہے سر. ہاں، زبر ہے سب پہ. ماضی سر، ماضی ہو گیا. تغیرہ، ہاں جی سر، ماضی ہو گیا، یہ سب پہ زبر ہے، ماضی ہے. جی ٹھیک. جی امبر. جی سر، تقریباً اس کا جو مادہ ہے وہ ہے قاف، را اور با، اور باب سر تفعیل والا ہے میرے خیال میں. اور میرے یہ خیال جو میں ہے نا تم گڑبڑ کر دیتی ہو، میرے خیال میں مت کہا کرو. جی سر. جی، اور اس کا یہ ہے کیا؟ یہ ہے تقریباً سر، یہ وہ مصدر ہے میرے خیال میں. ویری گڈ. مصدر. جی یہ سر اب ہے سر ارتکاب، اور سر مادہ ہے اس کا را قاف سے را کاف با، اور سر باب ہے یہ ارتکاب والا افتعال والا سر باب ہے، یہ افتعال والا باب ہے. اور سر یہ ہے افتعال سر یہ مضارع ہے نہیں. ہاں سر یہ تان، یہ سر مضارع ہے یہ. ہلو، افتعال کا وزن دیکھیے کیا ہے. اگر آپ سر یہ را کا
افتعال کا وزن سر یہ بھی یہ اس کے اوپر آ رہا ہے سر، یہ مصدر ہوگا. ویری گڈ. جی سر. یستکبرو اس کا مادہ ہے یستکبرو کاف بارا. ویری گڈ، بہت اچھے. اور اس کا جو باب ہے یستکبرو سر، باب اس کا افعالن والا باب ہے. اس میں سین تے آ گیا نا. سین، جی سین تے آ گیا. سین تے تو ایک ہی باب میں آتا ہے. یہ سین تے آ گیا تو یہ استفعالن والا باب ہے. اور یہ کیا ہے، یہ پیش ہے تو اس لیے یہ مضارع ہے. جی. اور سر نیکسٹ ہے یتغیرو کا مادہ ہے غا یا را، اور سر یہ باب ہے تفاعلن والا سر. اور سر یہ بھی سر یہ مضارع ہے. سر مجھے تھوڑا سا ماضی کا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، جس میں سب میں زبر ہوں گے وہ ماضی ہوگا. مصدر اور مضارع میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. جو ہمارا مصدر ہوگا وہ مضارع جو ہے یتان سے شروع ہوتا ہے جی، اور آخر کلمہ پیش ہے نا، لام کلمہ. ہاں تو سر یہ پھر ہمارا مضارع ہے کیونکہ اس میں تا بھی ہے اور آخری کلمہ پیش پہ ہے. ٹھیک. اچھا، دوسری چیز جو ہے مصدر کے اندر تو وہی وزن ہوگا جو مصدر کا وزن ہے نا، اسی پہ آپ رکھ دیں گی مادے کو. یس سر. اور سر وہ ہم لوگ جب مصدر اس کے ساتھ بتائیں گے تو وہ نصب حالت میں آئے گا نا. سب سے اوپر دیکھیں افتعالن ہے نا، افتعالن میں را کاف باب ڈالیں گی تو ارتکابن بن جائے گا. تو اگر آپ سے الٹا پوچھا جائے کہ یہ ارتکابن کیا ہے، عموماً تنوین جس پہ ہوگی وہ مصدر ہوگا. مصدر ہوگا. یس سر، میں یہی پوچھنا چاہیے. صحیح سر. تو سر یہ بھی ہمارے پاس مضارع ہو گیا. تغیر. جی آگے چلیے. جی سر. انقلاب، اس میں جو مادہ ہے وہ قاف لام با ہے، اور باب جو ہے وہ 7 ہوگا انفعال والا، اور یہ مصدر ہے. جی سر نیکسٹ مادہ ہوگا با را کاف، اور سر یہ باب ہوگا ہمارے پاس سر پہلا والا یہ افعال والا باب ہوگا سر. یہ ہوگا ہے نا اس میں تفاعل والا باب ہوگا سر. اور سر یہ ہے ماضی. بھائی آپ لوگ تو پکے ہو گئے یار. اب یہ چھوڑو، اب میرے خیال ہے کتنے کریں گے اب. ہاں سر یہ ہم کر لیں گے خود. یہ دیکھیں سارا چارٹ میں سب پورے کا پورا آپ لوگوں کے لیے اسی لیے بنایا ہوا ہے تاکہ آسانی ہو جائے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. یس سر. اب کیا اس کے بعد تیسرا وہ بھی ہے، صفحہ ہے کوئی؟ بس سر یہ 2 ہی ایکسرسائزز تھیں، الف اور بے. اوکے. یہی تھا نا، یہ تو کر لیا نا ہم نے. یس یہ کر لیا ہم نے. ہاں یہ وہی ہے جو ہم نے کچھ چھوڑ دیے. 20 ہے نا اس میں، ہم نے شاید اس میں تھوڑے سے چھوڑ دیے ہم نے. کوئی بات نہیں. یہ ہم نے یہاں یہ کہاں تک کیا ہم نے؟ استصواب تبارکہ تک کر لیا. 8 کر لی ہم نے. ٹھیک ہے. یس سر. تو یہ ہے جناب. اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا، مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ میں نے شاید ایکسپلینیشن میں زیادہ ٹائم لے لیا، لیکن آئی تھنک اٹ واز ورتھ اٹ. آپ لوگوں کو اچھا سمجھ آ گیا. اور نیچرلی 100% تو پہلے لیسن میں نہیں ہو سکتا نا، یہ بڑا انٹریکیٹ معاملہ ہے. ابواب ثلاثی مزید فی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلائیڈز کو بہتر سے بہتر بنائیں
اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں. اس کے باوجود اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگ، اور آپ لوگوں نے جس طرح سے گراسپ کیا آج، اٹ از ویری کمینڈیبل. بہت اچھی طرح سے گراسپ کیا آپ لوگوں نے. سر آپ نے آج جو ٹائم دیا لیسن میں سر وہ بہت اچھا تھا، اس سے بہت اچھی گرپ آ گئی ہے اس کے اوپر. نئی چیز تھی لیکن وہ اب آسان لگ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ، سب تعریف اس خدا کی ہے. بس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.